السلام علیکم۔ مالا بائی نمرہ احمد، پارٹ 1 لاہور، ایپیسوڈ 8۔ ماہی اس رات سوئی نہیں تھی۔ وہ نماز کے بعد بیڈ پہ بیٹھی تھی، سر پہ دوپٹہ لپیٹے، وہ ہاتھ میں مسنون دعاؤں کی کتاب اٹھائے دعائیں پڑھی جا رہی تھی۔ آج مالا اور معید نے کسی امریکن سرجن کے پاس جانا تھا۔ ماہی ان کے جانے سے پہلے ہی ڈاکٹر واصف کو گوگل کر کے ان کے انٹرویوز، آرٹیکلز اور دوسری معلومات پڑھ چکی تھی۔ وہ مایو کلینک سے منسلک رہے تھے، وہ عام سرجن نہیں تھے، اسے ان کی تشخیص کا انتظار تھا۔ ایسے میں جیسے ہی مالا کے میسج ٹون بجے، اس نے بے قراری سے موبائل اٹھایا۔ ماں کو منجیوما ہے، گلاوما نہیں۔ ماہی نے بے اختیار منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ کہتی تھی نا، ماں کا علاج ہو جائے گا، ماں کا ٹیومر موذی نہیں ہوگا۔ اس کی دعائیں قبول ہوئی تھی، یہ ایک نشانی تھی، اب اسے مزید دعا مانگنی تھی۔ کھڑکی پہ گرنے والی بوندوں کی رفتار سست پڑ گئی تھی، البتہ بارش ابھی تھمی نہیں تھی۔ اسکیچ بک ان کے درمیان کھلی رکھی تھی اور اس میں موجود بچے کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ ایسی شیطانی مسکراہٹ تم نے شاید ہی کہیں دیکھی ہو۔ یورپین کلچرز میں اس بچے کے بارے میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں۔ ڈاکٹر رائٹ بات کو جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے اور وہ غور سے سن رہی تھی۔ لیکن ان کا لب لباب یہ ہے کہ پریاں ایک جگہ نئے پیدا ہونے والے بچے کو اغوا کر کے اس کی جگہ پنگوڑے میں اس شیطانی بچے یعنی چینجلنگ کو ڈال جاتی ہیں، تبدیل کیا ہوا بچہ۔ مگر ہم مسلمان ہیں اور ہم پریوں پہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے میرے ناقص علم کے مطابق یہ بچہ شیطان یا جن کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کا خواب میں آنا شیطانی عملیات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے برے خواب نہیں بتانے چاہیے، لیکن میں اس خواب کو غلطی سے پہلے ہی بیان کر چکی ہوں، اس لیے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ماہی نے کھڑکی کے شیشے کو دیکھا جو پانی کے قطروں سے بھرا تھا۔ پل بھر کے لیے ان قطروں میں اس کے خوابوں کا عکس ابھرنے لگا۔ مجھے خواب میں نظر آیا کہ یہ بچہ، جس کی عمر 3-4 برس سے زیادہ نہیں لگتی، ہمارے گھر کے گرد چکر کاٹ رہا ہے اور ساتھ ہی ہنس رہا ہے۔ اس کی ہنسی، اس کی کھوکھلی آنکھوں کی چمک، میں یہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ ماں کی آواز میں ایک دم بہت سے جذبات اکٹھے ہو گئے، خوف، بے بسی، نفرت۔ میں آگے بڑھ کے اس کو گردن سے پکڑ لیتی ہوں، پھر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں مرتا، وہ ہنستا جاتا ہے۔ میری بہن مالا نے دیکھا کہ یہ بچہ اس کے اور ماں کے درمیان میں آ کے لیٹ جاتا ہے۔ وہ اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ نہیں مرتا، ہنسے جاتا ہے۔ ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ ان کے تکیے کے نیچے سے کچھ چرا کے بھاگ جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی، ذہن کے شیشے پہ بھی قطرے پھیلے تھے جن میں اس کے خواب کھڑے اس پہ ہنس رہے تھے۔ 2 ماہ قبل مجھے خواب میں یہ بچہ اپنے 4 سدہ والے آبائی گھر کے صحن میں نظر آیا۔ میں اس کو پھر سے مارنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں مرتا۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ یہ خواب ہم سب کو الگ الگ آئے، ایک دوسرے کا سن کر نہیں۔ مالا نے مجھے اپنا خواب سنایا تو میں نے اسے اپنے خواب بتائے۔ لیکن پھر بھی آپ کی بہن جادو کو نہیں مانتی؟ نہیں، وہ کہتی ہے کہ خواب سے پہلے اس نے کوئی ہارر فلم دیکھی تھی، یقیناً اسی کا اثر تھا۔ وہ اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرتی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی میری بہن پہ جادو کر رہا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ سارے واقعات ہوتے ہیں، خون آنا، کسی کا پیچھا کرنا۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ خواب سے زیادہ خواب کی وائی وہم ہوتی ہے۔ جب آپ خواب میں اس بچے کو دیکھتی ہیں تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ ماہی نے آنکھیں بند کی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سارے قطرے اندر ہی اندر بہہ کے فنا ہو گئے۔ میں خوف سے سوچتی ہوں کہ یہ بچہ میرا خاندان تباہ کر دے گا۔ اس نے بھیگی پلکیں کھولی۔ خاندان تباہ کرنے والا جادو؟ انہوں نے سمجھ کے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ ایک مشہور جادو ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بہن پہ جادو ہو۔ جادو کی علامات بہت واضح ہوتی ہیں، ہم ان سے اس مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ جادو مرض ہے کیا؟ اور نہیں تو کیا، یہ مرض ہی ہے، بس اس کا علاج خود کرنا ہوتا ہے۔ ہم علاج پہ بات کریں گے، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بہن کے کتنے بچے ہیں؟ وہ چونکی۔ نہیں، اس کے بچے نہیں ہیں۔ مطلب وہ غیر شادی شدہ ہے؟ اوہ، وہ خاموش ہو گئے۔ ماہی کے اندر الارم سا جلنے بجھنے لگا۔ کیوں؟ آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ آپ نے خاندان کو تباہ کرنے والے جادو کا ذکر کیا تو مجھے لگا آپ کی بہن کی اپنی فیملی ہے۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہے تھے، جیسے ڈاکٹرز بخار کی دوا تجویز کرتے ہیں، کیونکہ فیملی میجک عموماً گھر کی بیٹی سے نہیں شروع ہوتا۔
ماہی کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ لمحے بھر کو ساری دنیا تھم گئی۔ وہ گھر کی ماں سے شروع ہوتا ہے۔ ماہی بنا پلک جھپکائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اگر بچے موتی ہیں تو ماں وہ مالا ہے جو اپنے خاندان کو جوڑے رکھتی ہے، اور اس مالا کے ٹوٹنے پہ سارے موتی بکھر جاتے ہیں۔ جادوگر نے جب کسی خاندان کو تباہ کرنا ہو تو وہ پہلے اس کی ماں پہ حملہ کرتا ہے۔ کیسے؟ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ اسے سحر المرض کہتے ہیں، بیماری کا جادو۔ خاندان کی ماں اچانک بیمار پڑ جاتی ہے، اس کو کوئی ایسا موذی مرض لاحق ہو جاتا ہے جو علاج سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ماں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جادو منتقل ہونے والا جادو ہے، ٹرانسفریبل ہے۔ یہ ماں کے بعد اس کی اولاد میں منتقل ہو جاتا ہے، عموماً اس اولاد میں جو جسمانی طور پہ ماں کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کا چہرہ دیکھ کے مسکرائے۔ ابھی سے ڈر گئی ماں بینا؟ میری ماں؟ اس کا سانس نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں بیمار ہے، کیا یہ جادو سے ہیں؟ شاید ہاں، شاید نہیں۔ آپ یہ وثوق سے کبھی بھی نہیں جان پائیں گی۔ اسی لیے علماء جادو کے بارے میں ہر وقت بات نہیں کرتے۔ جس کی بھی ماں بیمار ہو وہ سمجھے گا کہ اس پہ جادو کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں انسان خوف اور وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کے تسلی دی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ماں پہ جادو ہو، ہر بیماری جادو سے نہیں ہوتی۔ مگر مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میری ماں کی بیماری جادو سے ہے یا نہیں؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو اپنی ماں کے مرض کی تشخیص کرنی ہوگی۔ جادو کی علامات ہوتی ہیں، اگر وہ علامات آپ کی ماں میں نہیں ہیں تو ان کی بیماری محض ایک بیماری ہے۔ اگر ہیں تو آپ کو ان کا علاج کرنا ہوگا، جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی۔ ماہی کو اپنی ٹانگیں کمزور پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا وہ مزید یہ سب سن سکتی تھی یا وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی؟ ڈاکٹر واسف کے کلینک سے واپسی پہ وہ گھر آئی تو کیف وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ اس کے بریک کا وقت تھا، ہر روز 5 گھنٹے کی بریک جس میں وہ نہ جانے کیا کرتا تھا۔ وہ بھی اس کا آج سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی کل والی بات پہ وہ عجیب کیفیات کا شکار ہو چکی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ماں اپنی ویل چیئر کے ساتھ موجود تھی، وقت بھی کھانا لگا رہی تھی۔ معید وہیں بیٹھ گیا اور ماں کے لیے خود سالن نکالنے لگا۔ وہ اتنی نقاہت زدہ اور کمزور لگ رہی تھی کہ انہوں نے اس کی آمد محسوس نہیں کی۔ وہ بھی وہاں نہیں رکی، موبائل لیے اوپر اسٹوڈیو میں جانے لگی، پھر رک گئی۔ رات اس کا کہا وہ ایک فکرہ شاید اسٹوڈیو کی دیواروں میں امر ہو گیا ہو۔ وہ وہاں جائے گی تو سنائی دے گا۔ وہ کمرے میں آ گئی اور کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کے سفورہ کو کان ملائی۔ یہ کیف کیسا انسان ہے؟ بطور انسان؟ زور دے کر پوچھا۔ نظریں کھڑکی سے باہر نظر آتی گارڈ کی خالی کرسی پہ جمی تھی۔ لوزر ہے اور کیا؟ سفورہ نے ساتھ ہوں بھی کیا تھا۔ ایسے نہ کہو سفورہ، ہم سب اس فیز سے گزرے ہیں جب ہم بزنس پلان بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس نے کافی دیر کر دی ہے لیکن کوشش تو کر رہا ہے نا۔ اس سے خود بھی توقع نہیں تھی کہ وہ اس کا دفاع کرنے لگے گی۔ اس نے تو کسی اور بات کے لیے فون کیا تھا۔ یار وہ کئی سال سے بزنس پلانز ہی بنا رہا ہے، اس کے پلان کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ مقروض ہوتا ہے، مسئلوں میں پھنسا ہوا۔ میں کسی اور لحاظ سے پوچھ رہی ہوں۔ سفورہ چونکی۔ کیا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ میں بات کرتی ہوں اس سے۔ سفورہ کے اندر کی فیمینسٹ بھڑک اٹھی۔ سفورہ، ایسا کچھ نہیں ہے اور میں اپنے لیے خود بول سکتی ہوں۔ میں اتنے سالوں سے مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے ان کے ایڈوانسز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ بطور آدمی کیف کیسا ہے؟ کیف فلرٹ سا ہے، امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے کا شوقین۔ میں نے اس کو بہت دفعہ اسلام آباد کے ایلیٹ ریسٹورانوں میں لڑکیوں کے ساتھ گھومتے دیکھا ہے۔ وہ امیر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کیسے افورڈ کرتا ہے؟ امیر لوگوں سے دوستی آسان ہوتی ہے کیونکہ ہمیشہ امیر دوست پے کرتا ہے۔ ساری دنیا کی ایلیٹ کلاس اسی ایک اصول پہ چلتی ہے، کوئی غریب دوست کو نہیں کہتا کہ پے کرو۔ پھر سفورہ رکی۔ مجھے بتاؤ، اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ نہیں، میں بس جاننا چاہتی تھی اس کی بات پہ مجھے کتنا اعتبار کرنا چاہیے۔ تم اس کو کچھ مت کہنا۔ اس نے بطور خاص سفورہ کو تاکید کی، لیکن دور اندر اسے معلوم تھا کہ سفورہ کیف کو ضرور فون کھڑکائے گی۔ اف، یہ اس نے کیا کر دیا؟ کیف نے اسے کنفیوزڈ کر دیا تھا۔ آج صبح سے اس نے کشمالہ کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اس کی واپسی پہلے ہی وہ مبین منزل سے نکل چکا تھا۔ اس کا رخ گلبرگ کی ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ کی جانب تھا۔
لاہور آتے ہی مالک نے اسے اپنے ایک اپارٹمنٹ کی چابی دے دی تھی۔ وہ خالی پڑا تھا۔ مالک کبھی کبھی لاہور آتا تھا کہ وہاں اپنے پلان پہ کام کر سکتا تھا۔ 2 ماہ کی بات تھی۔ بظاہر وہ مبین منزل کی بیسمنٹ کے اس کولر والے کمرے میں قیام پذیر تھا، لیکن در حقیقت وہ یہاں اس اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے بیٹھی لڑکی نظر آئی، جس نے مسکرا کے سر کی جنبش سے کیف کو خوش آمدید کہا۔ کیف نے مسکرا کے اسی کے انداز میں سر ہلایا اور لفٹ کی طرف آ گیا۔ والٹ سے اس نے اپارٹمنٹ کا کی کارڈ نکالا اور لفٹ میں داخل ہوتے ہی 5 کا بٹن دبایا۔ اسی وقت فون بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگا کے ہیلو کہا، لیکن دوسری جانب سے کہے جانے والے الفاظ سن کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوتے گئے۔ وہ لفٹ سے نکلا اور کارڈ ہاتھ میں لیے کوریڈور میں آگے بڑھتا گیا۔ سفید مرمری ٹائل سے مزین کوریڈور کی بتیاں اس کے قدموں کے ساتھ جلتی گئیں۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ایک اپارٹمنٹ ڈور کے سامنے وہ رکا۔ سیاہ دروازے پہ سنہرے براس سے لکھا تھا 5C۔ انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس نے ہینڈل سینسر کے ساتھ کارڈ لگایا تو بیپ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور کارڈ ہولڈر میں لگا دیا۔ اندر ایک خوبصورت اور روشن اپارٹمنٹ اس کا منتظر تھا۔ بہرحال میں آئندہ احتیاط کروں گا کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ وہ راہداری میں آگے آیا اور فون کان سے ہٹایا، پھر زور سے فون صوفے پہ دے مارا۔ فون صوفے سے ٹکرا کے زمین پہ جا گرا۔ اسکرین پروٹیکٹر کے اوپر مکڑی کے جالے جیسی دراڑیں پڑ گئیں۔ وہ راہداری عبور کر کے ایک بیڈ روم میں آیا۔ وہ سرمئی رنگ سے سجا تھا، خوبصورت اور نفیس، کسی ہوٹل روم کی طرح۔ کیب سیدھا باتھ روم میں آیا اور واش بیسن کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ مٹھی زور سے بند کی، جیسے آئینے کو ایک گھونسے سے توڑ دینا چاہتا ہو، لیکن پھر آنکھیں بند کر کے چند گہرے سانس لیے۔ مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں اپنا فوکس لوز کر رہا ہوں۔ مجھے فوکس لوز نہیں کرنا۔ بھوری آنکھیں کھول کے اپنا عکس دیکھا۔ فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے نل کے نیچے ہاتھ کیے تو ٹھنڈی دھار گرنے لگی۔ تیز پریشر سے ہاتھوں پہ پانی کے بلبلے بننے لگے۔ اس نے جھک کے بہت سا پانی چہرے پہ ڈالا، پھر سیدھا کھڑا ہوا تو پانی تھوڑی سی نیچے بہتا ہوا گرے بان میں جذب ہونے لگا۔ فوکس لوز نہیں کرنا۔ اپنی بری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود کو یاد کروایا، یہ لڑکی میری کچھ نہیں ہے۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے کام مکمل کر کے نکلنا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ تولیہ اٹھا کے چہرہ رگڑا اور پھر باہر نکلا۔ بیڈ روم کی دیوار پہ ایک کیلنڈر آویزاں تھا۔ کیب کی نظریں اس کیلنڈر پہ ٹھہر گئیں۔ وہاں 2 تاریخوں کے گرد دائرے بنے تھے۔ ایک تاریخ 10 جون کی تھی، جب اس نے کشمالہ کی جانب سے استعفیٰ دینا تھا۔ دوسری تاریخ 15 جولائی کی تھی۔ اس کے گرد ایک بڑا سا سرخ نشان لگا تھا۔ فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے تولیہ ایک طرف اچھال دیا۔ اس کا رخ لاؤنج کی جانب تھا، جب اس سے بیٹھ کے کام کرنا تھا۔ اس کا یہ نیا پروجیکٹ پلان ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی پوری محنت کرے گا۔ وہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دے گا کہ کیف ایک فیلئر ہے۔ کشمالہ مبین کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے وہ کچن میں نصب کافی مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پاس 4.5 گھنٹے تھے۔ اس رات ماں کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ باتیں اسی طرح بول رہی تھی، لیکن افطار کے بعد انہیں لاؤنج میں لے کر آئی اور ٹی وی کے سامنے بٹھایا تو ماں نے غور سے اپنی بوڑھی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے دانے نکل رہے ہیں۔ وہ چونک گئی۔ کتنے دن سے ڈھنگ سے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ فوراً اٹھی اور لاؤنج کی دیوار پہ لگے آرائشی آنے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ملگچا لباس، بندے بال، چہرہ دائیں بائیں موڑا، 2 دانے۔ کیا یہ وہی کشمالہ تھی؟ مگر زندگی بھی تو بدل گئی تھی۔ ماں بیمار ہو جائے تو کچھ بھی ویسا نہیں رہتا۔ اس نے پلٹ کے لاؤنج میں نظر ڈالی۔ ماں ویل چیئر پہ بیٹھی تھی، نقاہت سے گردن نیچے کیے۔ مریض صوفے پہ براجمان تھا، موبائل پہ سر جھکائے، گود میں ماں کی چند رپورٹس رکھے۔ وہ مختلف ڈاکٹرز کو میسیجز اور کالز کر رہا تھا۔ کبھی اس لاؤنج کی حالت مختلف ہوتی تھی۔ ماں تخت پہ بیٹھی سبزی کاٹ رہی ہوتی تھی، مالا ایک طرف کتابیں پھیلائے ان میں سر دیے بیٹھی ہوتی، ماہی دوسری طرف نیل پالش اٹھائے پیروں کو سجا رہی ہوتی۔ یکدم گھنٹی بجتی تو ٹین ایج معید بھاگ کے باہر جاتا۔ واپسی پہ اس کے ہاتھ میں خوشبو اڑاتے پلاؤ کی پلیٹ ہوتی۔ پڑوس والی دردانہ آنٹی کے پلاؤ کی خوشبو پہ سب سر اٹھاتے اور بھاگ کے ماں کے تخت کے گرد جمع ہو جاتے۔ ماں پلاؤ کی پلیٹ درمیان میں رکھتی، پھر ڈھکی ہوئی پلیٹ اٹھاتی تو بھاپ اور خوشبو ایک ساتھ باہر آتے۔ وہ چاروں بسم اللہ کر کے جلدی جلدی کھانے لگتے۔
اس میں ایک ہی بوٹی ہوتی اور وہ من سلوا سے لذیذ ہوتی، چاہے اس دن گھر میں ماں نے دیگچا بھر کے پلاؤ بنایا ہو۔ جو مزہ اس ہمسایوں کی پلیٹ کا تھا وہ کہیں اور نہیں تھا۔ وہ آسان دن تھے، تب چہرے کے دانوں اور وزن کے بارے میں فکر نہیں ہوتی تھی۔ بخت بھی کی آواز پہ اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ موہت بھی رپورٹ سے سر اٹھا کے دیکھنے لگا۔ باہر آپ کی دبئی والی آنٹی آئی ہیں۔ بخت بھی مہمانوں کی کار کو پورچ کے اندر داخل ہوتے دیکھ آئی تھی۔ او ہاں، زیاد نے مجھے کال کی تھی کہ وہ آ رہے، میں بتانا بھول گیا۔ اف موہت، اس نے اپنا حلیہ دیکھا۔ اتنے میں بخت بھی آواز دھیمی کر کے ان کے قریب آئے۔ ان کو بھی بس قہوہ اور بسکٹ پہ رکھا دوں؟ کشمالہ نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ موہت نے برہمی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب قہوہ بسکٹ؟ ایسے کرتے ہیں مہمانوں کے ساتھ؟ سمجھاؤ یار مالا ان کو، ماں بیمار کیا ہوئی، بخت بھی کو سارے کام ہی بھول گئے۔ وہ ڈپٹ کے کہتا اٹھا اور مہمانوں کے استقبال کے لیے باہر نکل گیا۔ مالا نے پیر پٹکا۔ کہا تھا نا موہت کے سامنے نہیں کہنا، اس کو نہیں معلوم کس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اچھا تو پھر قہوہ اور بسکٹ ہی لاؤں؟ اف بخت بھی، کھانے کی تیاری کریں، میں کچھ باہر سے بھی آرڈر کرتی ہوں۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی کمرے میں آئی، الماری کھولی، ہینگرز الٹ پلٹ کیے۔ لیکن ماں کو ٹیومر نہ ہوتا اور وہ ذہنی طور پہ حاضر ہوتی تو اس کے گھڑے سے نکال کے پہنے لباس پہ اس کو 100 سلواتیں سناتی۔ اپنا حلیہ درست کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ باہر آئی تو لیمن گرین لمبی قمیض اور ہم رنگ دوپٹے میں ملبوس تھی، سفید ٹراؤزرز کے ساتھ سفید ہیلز پہن رکھی تھی۔ بال کیچر میں آدھے بندے تھے، 2 لٹیں عادتاً چہرے کی طرف میں گرتی تھی، سب آنکھیں مسکارے سے سجی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سب نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ نگینا آنٹی نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ وہ تخت پہ ماں کے ساتھ بیٹھی تھی، سفید چکن کاری کے دوپٹے کے حالے میں۔ ان کا اجلا چہرہ بہت منور لگ رہا تھا، تسبیح پرس کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ ان کے گرد ایک اپنائیت کا سا حالہ تھا جو بہت کم لوگوں کے گرد محسوس ہوتا تھا۔ زیاد ساتھ ایک کرسی پہ بیٹھا تھا، اس نے جینز پہ آدھے آستین کی سیاہ پولو پہن رکھی تھی۔ وہ سب کو سلام کرتی ان کے سامنے ایک سنگل صوفے پہ آ بیٹھی۔ موہت کی کال آ گئی تو وہ اٹھ کے باہر نکل گیا۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ نگینا آنٹی نے محبت اور اپنائیت سے اسے دیکھ کے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مالا؟ ماں نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ ایک تو ماں کی پرانی عادت تھی، بڑی محفل میں ایسے اشارہ کرتی کہ ان کے بچوں کو کیا پورے خاندان کو سمجھ میں آ جاتا۔ ماہی سے کہو آ بھی جائے، آنٹی کو سلام کرے۔ اس بات پہ سناٹا چھا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے نگینا آنٹی بڑے سباؤ سے بولی۔ ماہی مجھ سے لا میں مل چکی ہے، آپ کچن میں مصروف ہوگی، اس کو نہ بلائیں۔ اچھا بھابھی، آپ پھر بتا رہی تھی اپنی کزن کے بیٹے کا؟ ہاں، وہ جب سے پیدا ہوا ہے بیمار ہے، کچھ دن بعد اس کا آپریشن ہونا ہے۔ ماں نے قصہ سنانا شروع کیا۔ اس قصے کو 10 سال گزر چکے تھے، لیکن ماں اپنے ذہن میں اسی پرانے دور میں تھی جب ماہی اور مالا ٹین ایج لڑکیاں تھیں، جو اگر رشتہ داروں کے آنے پہ ان سے نہ ملتی تو یہ انتہائی بدتمیزی شمار ہوتا۔ کاش وہ بھی ایسے ہی گزرے وقت کو واپس لا سکتی۔ اس نے یہ 10 سال پڑھائی اور کیریئر میں نہ لگائے ہوتے تو وہ ماں کے پاس ہوتی۔ وہ بیکی پلکوں سے ماں کو نگینا آنٹی سے باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب کھنکارا تو مالا نے چونک کے گردن اس طرف موڑی۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا تھا، دھیمی آواز میں اس کو تسلی دی۔ کشمالہ، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے نہیں پتا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ وہ کتنا خوبصورت بولتا تھا، مدھم سا۔ یہی کہ اتوار کی صبح سرجری کروا لیں۔ اتنی جلدی؟ زیاد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو سیکنڈ رائے بھی لینی چاہیے، ڈاکٹرز کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ موہت کہتا ہے ایسے نہیں ہوتا، سرجنز ایسے نہیں کرتے۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ موہت بھی آپ کا بھائی ہے، آپ دونوں ہر ایک پہ بہت جلد اعتبار کر لیتے ہیں۔ موہت کو امید ہے کہ سرجری کامیاب ہو جائے گی۔ زیاد سلطان ہلکا سا مسکرایا۔ ایسے فیصلے امید یا وائب پہ نہیں کرتے، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ چند دوسرے سرجن سے بھی مشورہ کر لیں، ہو سکے تو انہیں باہر لے جائیں۔ وہ چند لمحے یک ٹک اسے دیکھے گی، ذہن میں ایک خیال سر اٹھانے لگا۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں تصور کروں کہ اچھا ہوگا تو اچھا ہی ہوگا۔ زیاد ہلکا سا ہنس دیا۔ اور جس کو آپ نے یہ کہتے سنا، کیا اس کے تصورات نے اس کے لیے یہ سب اچھا کر دیا؟ وہ کچھ بول نہ سکی۔ تصور کرنے سے ہر چیز ٹھیک ہو جاتی تو ہم سب تصور ہی کرتے رہتے۔ تصور کرنے والے صرف تصور میں جیتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان لوگوں کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ آپ کو سوچ سمجھ کے آنٹی کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔
اس کے سامنے بیٹھا شخص ایک کامیاب انسان تھا، معاشرے کے کامیاب مرد کے ٹائٹل پہ پورا اترتا تھا، یعنی اس نے 30 کا حصہ عبور کرنے سے پہلے اپنا گھر بنا لیا تھا، کیریئر سیٹ کر لیا تھا۔ شاید وہ درست کہہ رہا تھا، انسان تصورات کے سہارے نہیں چل سکتا۔ کیا میں نے آپ کو پھر سے اداس کر دیا؟ وہ نرمی سے اس کو دیکھ کے بولا تو وہ چونکی، پھر مسکرا کے نفی مثالیں لایا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، تصورات میں جینے والے ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں، لیکن موہت بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو سرجنز کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے زیادہ معلوم ہے۔ اٹل لہجے میں اپنی بات کہہ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچن دیکھ لوں۔ سفید ہیل سے چلتی ہوئی وہ کچن میں آئی تو وہاں سلیم برتن نکال رہا تھا۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے بخت بھی اس کو اندر بلا لیا کرتی تھی۔ خود بخت بھی ڈرتی کچن میں کھڑی کچھ تلنے میں مصروف تھی۔ مالا کی متلاشی نظریں کچن کے باہر گیلری کی طرف اٹھی۔ سرسری سا سوال کیا، کیف واپس نہیں آیا؟ نہیں۔ عجیب سی بے چینی ہونے لگی، کہیں سفورہ نے اسے کچھ کہہ نہ دیا ہو۔ اف۔ اس کی غیر موجودگی میں ماں نگینہ بیگم سے زیاد کے منگیتر کے انتقال پہ افسوس کر رہی تھی۔ بس بہن، کیا بتاؤں؟ نگینہ آنٹی گہرے دکھ سے بولی۔ اتنی پیاری بچی تھی وہ، انگلینڈ میں پڑھائی کر رہی تھی، اس کی سالگرہ تھی اس دن، بیکری سے کیک لینے جا رہی تھی کہ ایک امیر بوڑھے نے اپنی کار سے اس کو ٹکر مار دی۔ ماں نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ اس بوڑھے پہ کیس وغیرہ نہیں چلا؟ کہاں، اس کے نفسیاتی بیٹے نے الٹا ہماری بچی پہ الزام لگایا کہ اس نے بوڑھے کو ٹکر ماری ہے۔ زیاد کا ویزا نہیں تھا اس لیے وہ UK نہیں جا سکا۔ ہم سبرینا کے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اس بوڑھے کے نفسیاتی خاندان نے ان لوگوں کو بہت ہراس کیا، تنگ آ کے وہ لوگ پاکستان واپس شفٹ ہو گئے۔ ساری لاؤنج میں افسردہ سے خاموشی چھا گئی۔ دیٹس سو سیڈ، موہت کھنکارا۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو؟ یہی 1.5 پونے 2 سال، نگینہ آنٹی یاد کر کے کہنے لگی۔ 2 سال 3 ماہ، زیاد ایک دم بولا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ نگینہ بیگم نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ موہت نے بات بدل دی اور تھوڑی دیر میں وہ سب اس قصے کو بلا کے دوسری باتیں کرنے لگے۔ کشمالہ ان سے بے خبر ڈائننگ روم میں برتن سیٹ کروا رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ماں کو دوا دے کر سلا دیا، خود لان میں آ گئی۔ اس سے کیف کا انتظار تھا۔ قریباً رات کے 11 بج رہے تھے جب گیٹ پہ چابی لگنے کی آواز آئی، پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کیف نے اندر قدم رکھا اور مڑ کے آہستہ سے دروازہ بند کرنے لگا۔ تم لیٹ ہو۔ وہ آرام سے پلٹا اور اس طرف دیکھا۔ تاریک لان کو مصنوعی روشنیوں نے منور کر رکھا تھا۔ وسط میں رکھی لان چیئر پہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، برہمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیف نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ آپ مہمانوں میں بزی تھی، وہ گئے تو میں آ گیا۔ عام لہجے میں کہتا ہوا وہ لان کی طرف آ گیا، ساتھ ہی انگلیوں میں چابی گھما رہا تھا۔ CCTV کیمروں کے ایپ کی رسائی کیف کے پاس بھی تھی، وہ اپنے فون کے ذریعے گھر کے داخلی دروازوں پہ نظر رکھ سکتا تھا۔ اس بات کا لیٹ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ سختی سے کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے عین مقابل آ کھڑا ہوا۔ چہرہ بے تاثر تھا، جیسے کل کی بات اسے یاد تک نہ ہو۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ دراز قد تھا، اسے گردن قدرے اٹھا کے کیف کو دیکھنا پڑا تھا۔ مجھے کام تھا۔ اس کی آنکھیں کسی قسم کی معذرت سے خالی تھی۔ اس لیے لیٹ ہو گیا۔ دوبارہ مت ہونا، ورنہ؟ کیف نے ابرو اٹھا کے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ورنہ اب کسی اور کو ہائر کر لوں گی جو میری بات مانتا ہوگا۔ اسے غصہ آنے لگا اور اسے غصہ کم ہی آتا تھا۔ کام مشکل لگنے لگا ہے تو بتا دو، میں کسی کو زبردستی رکھنے کے قائل نہیں ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، گال کا گڑا گہرا ہوا۔ آپ مجھے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں، یا شاید تم جادو جنات سے ڈر گئے ہو؟ تن سے کہتے ہوئے کشمالہ نے سر جھٹکا اور پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ 3000 افراد کی کمپنی، وہ پیچھے سے پکار کے بولا تو وہیں رک گئی۔ مڑ کے چمبے سے اسے دیکھا۔ کیا؟ میں یہ تصور کرتا ہوں، گھاس پہ کھڑا نوجوان زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کہ ایک دن میں ایک ایسی کمپنی کا CEO ہوں گا جس میں 3000 افراد کام کرتے ہوں گے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ کاش جب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتی میں کم از کم 30 افراد کی کمپنی کا مالک ہوتا، تب شاید میرا تصور سننے پہ آپ کو ہنسی نہ آتی۔ ابھی آئے گی۔ اس کے چہرے پہ سادگی تھی، سچائی تھی، مسکراہٹ تھی۔ کشمالہ کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا۔ تو یہ مطلب تھا اس کا۔ وہ بھی کیا سوچنے لگی تھی؟ کیف ایک ڈیسنٹ انسان تھا،
اور اس کا ایسا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر تصور سے نکل کے کام کرنا شروع کرو۔ مجھے 3 دن کی چھٹی چاہیے، وہ تیزی سے بولا، اس سے پہلے کہ وہ اندر نہ چلی جائے۔ کچمالا کے ابرو چمبے سے کٹھے ہوئے۔ اسلام آباد جانا ہے، زارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چونکی۔ یہ نام زارا؟ میری بیوی، وہ اسی سادگی سے مسکرا کے بولا۔ کشمارا کے چہرے پہ چونک جانے کا تاثر بہت واضح تھا۔ اوہ، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ شوق بہت بڑا تھا۔ تم نے کبھی ذکر نہیں کیا، کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگی۔ میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے گھر والوں کو بغیر بتائے نکاح کیا تھا۔ وہ دونوں چند گز کے فاصلے پہ کھڑے تھے۔ اوپر آسمان تاریک تھا اور قدموں میں گھاس بچھی تھی۔ دراصل میری فیملی راضی نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میرے گھر والوں کو ابھی تک نہیں معلوم، لیکن ہم آہستہ آہستہ ان کو منا لیں گے۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں کوئی بودا بہانہ بنا کے چھٹی نہیں مانگنا چاہتا۔ شیور، اس نے بدیکت اپنے تاثرات نارمل رکھے۔ تم 3 دن آف کر لو، نو پرابلم۔ ویسے بھی ماں کی سرجری ہے، ہم ہسپتال میں ہوں گے، تمہاری ضرورت نہیں ہوگی۔ فراق دلی سے کہہ کے لینو رنگ کے لباس والی لڑکی مڑی اور اندر گم ہوگی۔ کیف کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ وہ اس کے چہرے کا شوق دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا اس دروازے کو دیکھتا رہا جسے وہ بند کر کے گئی تھی۔ یہ دروازہ بند رہنا چاہیے تھا، اسے فوکس لوز نہیں کرنا۔ اس نے اپنا سبق دہرایا۔ اندر کمرے میں آتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لیتی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے لب ابھی تک بے یقینی سے کھلے تھے۔ زارا کیف، اس لیے اس کا نام زارا کیف تھا۔ اس کی بیوی تھی، وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور وہ صرف اپنے تصور کی بات کر رہا تھا۔ وہ بھی کیا امکانہ باتیں سوچنے لگی تھی۔ سفورہ ٹھیک کہتی تھی، کیف کی دنیا اس سے الگ تھی، اور پھر اسے کیف میں دلچسپی تھی بھی نہیں۔ اس نے دہرایا، مجھے کیف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو بس پتہ نہیں۔ اس نے سر جھٹک کے موبائل اٹھا لیا۔ اسے کیف جمال کو ذہن سے نکالنا تھا۔ سرجری کی صبح ویسے ہی طلوع ہوئی جیسی مئی کی ہر صبح ہوتی تھی، گرمی، حبس، نمی، لیکن ان کے لیے وہ صبح ہر صبح جیسی ہی نہ تھی۔ ان کے لیے زندگی میں کبھی ایسی کوئی صبح نہیں آئی تھی۔ ماں کو صبح 3 بجے NPO کروانا تھا۔ NPO یعنی نیل پر اوس لاطینی زبان کی اصطلاح تھی، جس کا مطلب تھا نتھنگ بائی ماؤتھ، منہ سے کچھ نہیں دینا۔ سرجری سے کچھ گھنٹے پہلے مریض کا کھانا پینا روک دینا ہوتا ہے۔ وہ صبح 3 بجے اٹھی اور ماں کو بھی جگایا۔ ماں اٹھے، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ مجھے بھوک نہیں ہے بیٹے۔ انہوں نے لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لی۔ مالا کے دل پہ آنسو گرنے لگے۔ وہ انہیں کیسے بتائے کہ آپ کی اولاد نے آپ کو بغیر بتائے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا ہے۔ ہم آپ کو آپریشن ٹیبل پہ لے کر جا رہے ہیں، جہاں انجان لوگ اپنی چھریاں لیے منتظر ہوں گے۔ ذہن میں عجیب عجیب خیال آنے لگے۔ ایسے تو قربانی کے جانور کو لے کر جایا جاتا ہے، کیا ہم اپنی ماں کو قربان کرنے جا رہے ہیں؟ ہم نے کیسے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا؟ وہ کچن میں آئی، چولہا جلایا، فرائنگ پین رکھا، ڈبل روٹی کا پیکٹ کھولا اور ایک ٹوسٹ نکالا تو ٹوسٹ نیچے جا گرا۔ وہ فرش پہ ٹوسٹ اٹھانے جھکی اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتی گئی اور بچوں کی طرح رونے لگ گئی۔ وہ اپنی ماں کی سرجری کروانے جا رہے تھے اور ماں کو علم ہی نہیں، کیا ان کو یہ حق تھا؟ وہ کیا کر رہے تھے اپنی ماں کے ساتھ؟ وہ ماں کے لیے چائے اور ٹوسٹ کمرے میں لائی۔ ان کے باری پر کا وجود کے ساتھ ان کو بٹھانا ایک کٹھن کام تھا۔ اس نے ان کو بدیکت سہارا دے کر بٹھایا۔ ماں بیٹھے بیٹھے سر نکاہت سے جھکائے ہوئے تھی۔ میری ماں، میری پیاری ماں۔ اس نے نرمی سے ان کے چہرے پہ آئے بال کان کے پیچھے اڑسے۔ ماں نے خوابیدہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بیٹے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ شاباش، تھوڑا سا کھا لیں۔ انہوں نے جمائی لی، پھر بے دلی سے ٹرے کو دیکھا، ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ماں نہیں کھانا چاہتی تھی، مگر ماں کو کچھ کھلانا ضروری تھا۔ وہ کیسے اپنی ماں کو کھانے پہ راضی کرے؟ ان کی صحت کا حوالہ دے کر، لیکن ماں کے لیے اپنی صحت اہم نہیں تھی۔ انہوں نے ساری عمر اپنے بچوں کے آرام کا خیال رکھا تھا۔ اوہ، وہ چونکی۔ ماں دیکھیں، میں آپ کی وجہ سے اٹھی ہوں، پھر مجھے سونا ہے، مجھے سارا دن بہت کام کرنے ہیں۔ آپ ناشتہ کریں گی تو میں سوؤں گی نا؟ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، گو کہ حوریں جہاں اپنے حال سے غافل کسی اور زمانے میں سفر کر رہی تھی، لیکن اپنی بیٹی کی بے آرامی پہ وہ چونکی۔ سبز بوڑھی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی اور بس چپ چاپ ٹوسٹ کھانے لگی۔ مالا کو لگا ان کی وہ ایک نظر کبھی نہیں بھولے گی۔ کیا وہ آخری نظر تھی؟
کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ آخری دفعہ ناشتہ کر رہی تھی؟ کیا وہ دونوں کبھی ساتھ بیٹھ کے چائے نہیں پی سکیں گے؟ اس نے اپنی چائے کیوں نہیں بنائی؟ ان دونوں کو ایک چائے ساتھ بیٹھ کے پینی چاہیے تھی۔ ماں کو سلانے کے بعد وہ سال لیٹ گئی۔ صبح 8 بجے ہسپتال جانا تھا۔ نیند آنکھوں سے دور تھی۔ اس نے کروٹ بدلی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دفتر میسج ٹون بجی۔ مالا نے چونک کے فون اٹھایا۔ ماں کا میسج آیا تھا، وائی آر یو کرائنگ؟ مالا نے حیرت سے کروٹ بدلی۔ ماں لیٹے لیٹے موبائل استعمال کر رہی تھی۔ اسکرین کی روشنی نیم اندھیرے میں ان کا چہرہ چمکا رہی تھی۔ مالا نے کل ان کا فون واپس کر دیا تھا۔ اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کے ماں نے فون رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ رو رہی تھی؟ اور انہوں نے زبانی کیوں نہیں پوچھا؟ میسج پہ کیوں پوچھا؟ شاید وہ کبھی نہیں سمجھ پائے گی، کیونکہ اس کا برین کسی بھی پریشر سے خالی تھا۔ وہ ایک ٹیومر زدہ ذہن کی سوچ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی اور زیر لب تسبیح پڑھنے لگی، اے شفا دینے والے شفا دے، اے شفا دینے والے شفا دے۔ ماہی کے یہاں وہ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ اپنے لیونگ روم میں صوفے پہ بیٹھی تھی، تسبیح ہاتھ میں لیے، اسکارف سر پہ لپیٹے وہ دعائیں پڑھ رہی تھی۔ آنسو بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے۔ وہ گزشتہ روز ڈاکٹر رائٹ سے مل کے آئی تھی اور وہ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، وہ امید لے کر آئی تھی۔ موہت باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑا اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ سرجن تھا، وہ اپنے گھر کا مرد تھا، اور مرد مرد ہوتا ہے، وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ کچھ بڑے فیصلے گھر کے مرد کو لینے ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی سرجری کا فیصلہ اس نے لیا تھا، یہ فیصلہ اسی کو لینا تھا۔ اس کو لاہور کے 2 سرجن کہہ چکے تھے کہ یہ گلاؤما ہے، 2 نے کہا تھا منجیوما ہے، لیکن چاروں میں سے کوئی آپریشن کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ باتیں اس نے مالا کو نہیں بتائی تھی۔ صرف ایک سرجن تیار تھا، وہ تھا واصف نصیر۔ کیا وہ درست فیصلہ کر رہا تھا؟ اگر سرجری کے دوران اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار صرف وہی ہوگا۔ ماہی اور مالا اسے کبھی معاف نہیں کریں گی، اور موہت کو ساری عمر اس فیصلے کے ساتھ جینا ہوگا۔ یہ تھی اس فیصلے کی قیمت۔ لیکن اس فیصلے میں اس کو امید بھی دکھائی دے رہی تھی، ایک امید کہ اگر سرجری ٹھیک ہو گئی تو ماں پھر سے پہلے جیسی ہو سکتی تھی۔ اور اس ایک امید کے لیے اگر اسے ساری عمر ایک گلٹ کے ساتھ رہنے کا رسک لینا پڑے تو وہ لے گا۔ وہ سرجن تھا، اسے اپنا نہیں ماں کا سوچنا تھا۔ اس نے پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے، سارے منظر دھل کے واضح ہو گئے۔ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا، آگے اللہ کے سپرد۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ شدید خوف کا شکار تھے، وہ تینوں اپنی اپنی جگہ بے حد پر امید تھے۔ صبح وہ ماں کو جب گاڑی میں بٹھا رہے تھے تو ماں نے بخت بھی کو آواز دی، کریلے فرائی کر کے باہر نہ چھوڑ دینا، فریج میں رکھنا ورنہ خراب ہو جائیں گے۔ ان کو یاد تھا کہ رات بخت بھی کریلے چھیل رہی تھی۔ اس کی بری عادت تھی کہ چیزیں فریج کے باہر چھوڑ دیتی تھی۔ بخت بھی نے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ سلیم اور وہ دروازے سے انہیں ہاتھ ہلاتے رہے یہاں تک کہ گاڑی باہر نکل گئی۔ کیف گزشتہ روز چلا گیا تھا، وہ وہاں کہیں نہیں تھا، نہ اس کا کوئی میسج آیا تھا۔ اگلے چند گھنٹے کسی دھندلی سی سلو موشن فلم کی طرح کٹے۔ جب ماں کو پری اوپ وارڈ سے آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا تھا، وہ نیم غنودہ سی لیٹی تھی، ہسپتال کا نیلا گاؤن پہنے، اوپر کمبل لیے۔ وہ بس ٹکر ٹکر اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہی تھی جو ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم ہسپتال میں کیوں ہیں؟ وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھتی۔ کیونکہ آپ کا چیک اپ ہونا ہے۔ موہت نے جھک کے ان کا ہاتھ تھاما۔ مالا نے ان کا ہاتھ لبوں سے لگایا، پھر سٹاف ان کا اسٹریچر دھکیل کے اندر لے گیا۔ وہ دونوں وہی کھڑے انہیں دوسرے کمرے میں گم ہوتے دیکھے گئے۔ جنت ماں کے پیروں تلے ہوتی ہے۔ موہت بند ہوتے دروازوں کو دیکھ کے بڑبڑایا، مگر وہ صرف ماں کے پیر دبانے سے نہیں ملتی، ماں کے پیروں کے نیچے کی زمین بننا پڑتا ہے، وہ زمین جو بوجھ اٹھاتی ہے، جو ماں کو اس کے قدموں پہ کھڑا رکھتی ہے۔ اسلام آباد والے ماموں، امریکہ والی خالہ اور دوسرے کئی رشتہ دار فون کر رہے تھے، آنا چاہ رہے تھے، لیکن موہت سب کو ہسپتال آنے سے منع کر رہا تھا۔ ایک دفعہ ماں ٹھیک ہو کے گھر شفٹ ہو جائیں، اس کے بعد آپ گھر آئیے گا، وہ سب کو یہی کہتا۔ اور مالا سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی بات بھی ہوگا، کیا اس بھیانک خواب کے بعد کوئی روشن صبح بھی آئے گی۔ آج حورے آپا کا آپریشن ہے۔ کبیرہ بیگم گاڑی میں بیٹھ رہی تھی جب موبائل پہ میسج ٹون بجے۔ اندر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنی بھاری چادر سنبھالی، پرس ساتھ رکھا اور موبائل نکالا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ لوکیشن بھیج دی ہے تمہیں، اسے گوگل پہ لگا لو، تو حکم سے کہہ کے وہ میسج کھولنے لگی۔
ہورے کے آپریشن کا پڑھ کے ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا، بس اندر ہی اندر کوئی کمینی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے لوکیشن لگا لی اور گاڑی گھر سے باہر نکال لی۔ یہ لوکیشن وہ ہر دفعہ نئے سرے سے لگاتا تھا۔ بیک ویو میرر میں اس نے کبیرہ بیگم کو دیکھا جو چادر سر پہ جمائے، سن گلاسز لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی مالکن ایک ہی موقع پہ گھر سے چادر لے کر نکلتی تھی جب انہوں نے کسی ایسی جگہ جانا ہوتا تھا۔ وہ ڈیفینس کی پوش کالونی سے نکل کے ایک لوئر مڈل کلاس علاقے کی تنگو تاریک گلیوں میں پہنچ چکے تھے۔ بالآخر ایک جگہ جا کے پن لوکیشن ختم ہوگی۔ وہ ایک کچی آبادی جیسا محلہ تھا۔ کہیں کوئی ریڑھی باندھ صدا لگا رہا تھا، کہیں بچے بھاگتے پھر رہے تھے، ایک طرف رکشے کھڑے تھے، گندے پانی سے ابلتی نالیاں اور جوہر کھلے پڑے تھے۔ ایسے میں ڈرائیور نے بھی ناک بون چڑھائی، لیکن کبیرہ کے اطمینان میں فرق نہ آیا۔ ایک نیلے گیٹ کے سامنے اس نے گاڑی روک دی، پھر باہر نکلا تو اے سی کی ساری ٹھنڈک بھول گئی۔ باہر مئی کا سورج آگ برسا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کبیرہ کا دروازہ کھولا۔ وہ باریک ہیل والے جوتے کے ساتھ باہر نکلی اور چادر درست کرتی اپنا بیگ سنبھالتی اندر چلی گئی۔ ڈرائیور اندر واپس بیٹھ گیا، گاڑی سٹارٹ رکھی اور فل اے سی آن کر لیا۔ ذرا دیر میں ہی وہ گرمی سے پگھلنے لگا تھا۔ نیلے گیٹ کے پار ایک اور جہان آباد تھا۔ وہ ایک خستہ حال مکان تھا، درمیان میں بڑا سا صحن تھا، ایک طرف قطار میں کمرے بنے تھے۔ پہلے کمرے کے باہر بہت سے جوتے رکھے تھے۔ کبیرہ بیگم نے وہاں سے اندر جھانکا۔ اندر بہت سی عورتیں اور بچے فرش پہ بیٹھے تھے۔ وہ آگے بڑھ گئی، انداز سے لگتا تھا اس جگہ سے شناسا ہے۔ دوسرے کمرے میں مخمل کے صوفے رکھے تھے۔ کبیرہ بیگم اندر داخل ہوئی اور بڑے کروفر سے ایک صوفے پہ بیٹھ گئی، گردن اکڑائے۔ اب وہ اپنی سیاہ چمکتی آنکھوں سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چوکھٹ تک آیا، انہیں دیکھ کے سر کو جنبش دی، پھر پلٹ کے کسی سے بولا، سوالیوں سے کہو اب انتظار کریں، وی آئی پی آئے ہوئے ہیں۔ وہ 40-45 برس کا آدمی تھا، کمزور سا چھوٹے قد کا وجود۔ اس نے لمبا مٹیالے رنگ کا جبہ پہن رکھا تھا، بال لمبے اور میلے کچیلے سے تھے، چہرہ سانولا اور آنکھوں میں کاجل ڈالے ہوئے تھا۔ گردن میں کالے دوپٹے کی طرح کچھ لپیٹ رکھا تھا، کانوں میں سلور کی بالیاں اور انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اندر آیا۔ وہ ننگے پیر تھا اور اس کے پیر اتنے میلے تھے کہ ناخن کالے پڑ چکے تھے۔ وہ ایک صوفے پہ آ کے بیٹھا تو اس کے پاس سے بدبو کا بھبکا اٹھا، جیسے ہفتوں سے نہایا نہ ہو۔ کبیرہ اس بدبو کی عادی تھی۔ کیا حال ہے بی بی؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ عامل کی سیاہ آنکھیں کبیرہ کو گھور رہی تھی۔ پریشان ہوں سائیں، وہ ہیروں والی انگوٹھیوں والے ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسا کے بولی۔ کچھ بھی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا۔ دشمن کیسے ہیں تمہارے؟ وہ مسکرایا۔ دشمن اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، اس عورت کا آپریشن ہے آج، پتہ کر دیں اپنے موکل سے کہ… وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ وہ بچے گی یا نہیں؟ کروا دیں گے پتہ، اصل بات بتاؤ جس کے لیے آئی ہو۔ وہ مسکرایا۔ کبیرہ قدرے آگے کو ہوئی، آنکھوں میں فکر مندی لیے بات کا آغاز کیا۔ انایا کے لیے بڑی مشکل سے گھر پسند آیا ہے۔ لڑکا دبئی میں ہوتا ہے، اچھی جاب کرتا ہے، پیسے والا ہے، ماں بھی بے ضرورت سی لگتی ہے، مگر ایسی قسمت ہے میری کہ جو مجھے پسند آ جاتا ہے وہ حورے جہاں کی بیٹیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ پہلے عباد کو وہ چھوٹی والی لے اڑی اور اب زیاد۔ وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہی تھی، آنکھوں میں نفرت تھی، حسد تھا، ہر وہ جذبہ تھا جو انسانوں کو جادوگروں کے ٹھکانوں تک لے آتا ہے۔ تصویریں آپ کو واٹس ایپ کر دی ہیں، حورے جہاں کی بیٹی کشمالہ اور نگینہ سلطان کا بیٹا زیاد۔ وہ دانت کچکچا کے کہہ رہی تھی، بس کسی بھی طرح ان کی بات نہیں بدلنی چاہیے۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ ہمارے موکل آج ہی کام سے لگ جائیں گے، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ انایا سے بات بنے یا نہ بنے، ان دونوں کو دور کر دیں، ان کے بہت چکر لگ رہے ہیں میرے دشمنوں کے گھر۔ کسی طرح اس لڑکے کو واپس دبئی بھجوا کے کچھ عرصے کے لیے منظر سے ہٹا دیں۔ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، چلا جائے گا تو بھول جائے گا اس لڑکی کو۔ واہ کبیرہ بیگم، تمہیں تو ڈرامہ رائٹر ہونا چاہیے تھا، خود ہی کہانی بنا لیتی ہو۔ جادوگر مسکرایا۔ ہو جائے گا، لیکن 4 کالے بکرے لگیں گے، ہماری اجرت الگ ہے۔ اس کی پرواہ نہ کریں، بس مجھ سے ان کا میل ملاپ برداشت نہیں ہو رہا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی کبیرہ سکون سے بولی، یہ وہ ٹھکانا تھا جہاں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کی بھی قسمت کا فیصلہ کروا سکتی تھی۔ سب ان کے ہاتھ اور پیسے میں تھا۔ بھجوا دیں گے لڑکے کو یہاں سے، اور کیا کام ہے؟ حورے جہاں کی بیٹیوں کا گھر بسنا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس عورت نے ساری عمر مجھے دکھ دیے ہیں۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے بولی،
نئے بعد کو اپنا داماد بنانا چاہتی تھی، لیکن وقت پہ کوئی قدم نہیں اٹھایا تو آج حورے جہاں کی بیٹی اس کے گھر میں عیش کر رہی ہے۔ کیا چاہتی ہو؟ عیش ختم کروا دیں اس کے؟ عامر مسکرایا۔ یہی چاہتی ہوں، بس اس کا بچہ نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح اس کا بچہ ضائع کروا دیں، جو قیمت مانگیں گے میں دوں گی۔ اس کی تصویر اور تفصیلات بھی واٹس ایپ کر دی ہیں۔ پیٹ کا بچہ مارنے کے لیے ہانڈی کا جادو کرنا پڑے گا، اس میں وقت لگتا ہے، ذرا گرمی کم ہو تو شروع کرتا ہوں۔ آپ اس دبئی والے لڑکے کا حال پتہ کرتے ہیں؟ عامر نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے آنکھیں بند کی۔ کبیرہ جانتی تھی وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ کمرے میں موجود اپنے موکل جناز سے بنا آواز کے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گی۔ اپنے پیسے سے وہ ہر کام کروا سکتی تھی، جادو سے وہ تقدیر کو بھی پلٹ سکتی تھی۔ ایک دم عامر نے آنکھیں کھولی، وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ غصے سے اس نے کبیرہ کو دیکھا۔ اپنے ساتھ کس کو لائی ہو؟ کبیرہ چونکی۔ میرے ساتھ ڈرائیور ہے۔ شش! ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کروایا اور خلا میں گھورنے لگا جیسے کچھ سونگھ رہا ہو۔ کبیرہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے؟ میرا پیچھا؟ مگر کیوں؟ وہ ششدر رہ گئی۔ کیا چاہتا ہے؟ عامر نے آنکھیں بند کر کے کچھ سونگا۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر اس نے کرنٹ کھا کے آنکھیں کھولی اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو تم یہاں سے، جاؤ۔ مگر وہ ہکا بکا بیٹھی رہ گئی۔ اٹھو بی بی، تم جاؤ گے تو وہ یہاں سے جائے گا۔ جادوگر کے چہرے پہ بیک وقت بہت سے تاثرات تھے، خوف، غصہ، جھنجھلاہٹ۔ اسے لے جاؤ یہاں سے، میرے موکل پریشان ہو رہے ہیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کروں گا، جاؤ یہاں سے۔ کبیرہ حیران پریشان اپنی جگہ سے اٹھی۔ مگر وہ کون ہے؟ عامر گلابی آنکھوں کے ساتھ کسی سام کی سی سرگوشی میں بولا۔ وہ خطرناک آدمی ہے، اس کی سماعت صاف ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے الجھ کے اسے دیکھا۔ وہ پرس اٹھا کے کھڑی ہو چکی تھی۔ عامر نے آواز مزید آہستہ کر دی۔ وہ جنات کی آوازیں سن سکتا ہے، اس کو یہاں سے لے جاؤ، میرا دندہ نہ خراب کرو۔ وہ گررایا۔ کبیرہ تیزی سے باہر نکل گئی، ساتھ ہی وہ ہراساں انداز میں ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی۔ عامر واپس صوفے پہ بیٹھ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بالآخر اس کا تنفس نارمل ہوا تو اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے محفل میں واپس جانا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، وہ وہیں رک گیا، سانس بھی رک گئی۔ موبائل کی تلاش میں جیب میں ہاتھ مارا، لیکن تب تک نوارد اندر داخل ہو چکا تھا۔ عامر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا، آنکھوں میں خوف در آیا۔ وہ دراز قد نوجوان تھا اور اس کی بری آنکھوں میں زمانوں کی سختی تھی۔ اس نے عامر کو موبائل چھونے کا موقع نہیں دیا، بازو بڑھایا اور اسے گردن سے دبوچ لیا، پھر اسی طرح دبوچے ہوئے اسے صوفے تک لایا اور زور سے وہاں بٹھایا۔ بیٹھ جاؤ پیٹر مسیح، اپنا ہی گھر سمجھو۔ عامر کا مخنی سا وجود اس کے آگے مزاحمت نہ کر سکا۔ وہ صوفے میں دھنس سا گیا، گردن اٹھا کے خوف سے اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں پیٹر صاحب، تمہارے جنات نے اب تک خبر نہیں دی کہ میں کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ اس کو گھورتے ہوئے وہ واپس گیا اور باہر جا کے کسی کا آواز لگائی۔ عامر صاحب ابھی وی آئی پی کے ساتھ مصروف ہیں، کوئی تنگ نہ کرے۔ دروازہ زور سے بند کیا اور کنڈی لگائی، پھر واپس گھوما، ایک ایک قدم اٹھا کے اس کے قریب آنے لگا۔ اس کا اٹھتا ہر قدم پیٹر مسیح کو اپنے صوفے پہ کرنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ کیف اس کے سامنے آیا، میز جوگر سے پرے دھکیلی، پھر میز کے کونے پہ آ کے بیٹھا، یوں کہ وہ اب عامر کے بالکل روبرو تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ دیکھو، میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، ورنہ میرے موکل تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ خوف اور پریشانی سے گگیایا۔ تمہارے موکل تو میں ابھی نکالتا ہوں۔ کیف نے پستول نکالا اور مہارت سے ہاتھ میں گھمایا۔ اب جو میں پوچھنے جا رہا ہوں تم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گے، کیونکہ میرا دماغ آج گھوما ہوا ہے۔ پستول کی ٹھنڈی نال اس کے گھٹنے پہ رکھی۔ اور ہر غلط جواب پہ میرا ہاتھ چل جائے گا، پھر تمہارے بزدل جنات تمہیں مجھ سے بچانے نہیں آئیں گے۔ پیٹر مسیح نے خوف زدہ نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے پستول پہ ڈالی، پھر اطراف میں دیکھا اور اپنی طاقت کو محسوس کرنا چاہا، لیکن اس کے سارے موکل کمرے سے بھاگ چکے تھے۔ اس کی نظر کیف کے دوسرے ہاتھ پہ پڑی، اس کے کلائی پہ 2 بل دے کر تسبیح لپٹی تھی۔ اس کا ملاقاتی تیاری سے آیا تھا۔ پوچھو، عامر نے تھوک نگلا۔ وہ دونوں نیورو اور کارڈیک سرجری وارڈ کے باہر کاریڈور کی سخت کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ انہیں 4 سے 5 گھنٹے تک آپریشن مکمل ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ اس نے ڈراموں اور فلموں میں دیکھا تھا کہ آپریشن کے وقت مریض کے گھر والے باہر انتظار کرتے ہیں،
پھر وہ اندر سے نکل کے ان کو اطلاع دیتا ہے، مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہو گیا، یا وی آر سوری، ہم مریض کو نہیں بچا سکے۔ وہ اس وقت کرسی پہ بیٹھی ان دو دروازوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ کب کوئی باہر نکل کے دونوں میں سے ایک بات کہے گا۔ قریباً 2 گھنٹے بعد ایک سٹاف نکلا اور موہت کو بلایا۔ ڈاکٹر واصف آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس نے پریشانی سے موہت کو دیکھا۔ ریلیکس، یہ امریکن سرجنز کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سرجری کے درمیان اور بعد میں اٹینڈنٹ کو بریف کرتے ہیں، میں ڈاکٹر ہوں اسی لیے اندر بلا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو مالا نے امید اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ سرجری ہو رہی ہے، ماں کا برین کھولا ہوا تھا۔ وہ سوچ میں گم آہستہ سے کہتا کرسی پہ آ بیٹھا۔ ٹیومر صاف کریں، ابھی بریک لی ہے انہوں نے۔ برین کھول کے بریک لے لی؟ کسائے ہیں یہ ڈاکٹر؟ موہت نے بس ایک نظر اس کو دیکھا اور افسوس سے سر ہلایا۔ شکر ہے تم ڈاکٹر نہیں بنی۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کے خود ہی بتانے لگا، میری عمر 27 سال ہے اور ماں کے برین کے اندر موجود ٹیومر 20 سے 25 سال پرانا ہے۔ وٹ؟ ہاں، اس کا کچھ حصہ تو اتنا پرانا ہے کہ اب وہ کیلشیم بن کے ہڈی کا حصہ بن چکا ہے، یعنی وہ خود ہی ختم ہو چکا ہے، باقی کو وہ باہر نکال رہے ہیں، اور ملنجیوما ہی ہے، وہ گلاؤما نہیں ہے۔ وہ پہلی دفعہ مسکرایا۔ پھر بھی سرجری کے بعد ہم ٹیومر کی بائیوپسی کروائیں گے، رپورٹ سے ثابت ہو جائے گا کہ ڈاکٹر واصف درست کہہ رہے تھے۔ مگر مالا کا ذہن اس نقطے سے آگے ہی نہیں بڑھا تھا۔ اس کی ماں اتنے برس سے ٹیومر کے ساتھ جی رہی تھی اور کسی کو علم ہی نہ ہوا۔ ماں ہمیشہ سر درد کی شکایت کرتی تھی، لیکن پھر چائے پی لیتی تو ٹھیک ہو جاتا۔ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ چیک کروانا چاہیے۔ ماں خود کو سیریس ہی نہیں لیتی۔ مالا تم گھر چلی جاؤ، سرجری ہو جائے گی تو میں بلا لوں گا۔ اس کی شکل دیکھ کے وہ نرمی سے بولا۔ سرجری کے فوراً بعد وہ ماں سے ملنے نہیں دیں گے، 4-5 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے، بلکہ آؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ مگر وہ راضی نہیں ہوئی۔ موہت کو تھوڑی دیر لگی اسے راضی کرنے میں، وہ بھی اس شرط پہ کہ جیسے ہی ماں ہوش میں آئیں گی وہ اس کو بلا لے گا۔ سلیم ہسپتال میں تھا۔ موہت نے اسے کہا کہ مالا کو گھر چھوڑے۔ جاتے جاتے اس نے بہن کو روکا اور پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے موہت کو دیکھا۔ اس نے جیب سے ایک پتا نکالا اور ایک گولی نکال کے مالا کی ہتھیلی پہ رکھی۔ مجھے پتا ہے تمہارا سر درد کر رہا ہوگا، بروفن ہے، لے لو۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، رت جگہ ٹینشن۔ اس کا روزہ نہیں تھا مگر صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اس نے چھوٹی سی بھوری گولی منہ میں رکھ کے پانی کا گھونٹ بھر لیا۔ بروفن کا رنگ گلابی ہوتا ہے یا بھورا، اور سائز، مگر یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ ناخوش سے سلیم کے ساتھ گھر چلی آئی۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ کمرے میں آتے ہی بستر پہ لیٹ گئی۔ نیند سی آ رہی تھی، سوچا ذرا دیر کو آنکھیں بند کرے گی، اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں تیز بتیاں ابھی تک چل رہی تھی۔ کچھ دیر تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر موبائل اٹھایا، 6 بج رہے تھے، صبح کی 6۔ ماں، اس نے بے یقینی سے موہت کی 2 مسڈ کالز دیکھی، صرف 2 کالز۔ ماں کیسی ہیں؟ کسی نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ اف، وہ کیوں سوتی رہ گئی؟ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کینوس جوتے پیروں میں پہنتی باہر کو بھاگی۔ اسے ہسپتال جانا تھا۔ ویٹنگ ایریا خالی پڑا تھا، موہت وہاں نہیں تھا۔ سامنے ICU کا دروازہ تھا، ماں کو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ مالا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ICU کا پہلا دروازہ کھولا۔ آگے دوسرا دروازہ تھا۔ مالا اسے دھکیل کے اندر آئی تو وہاں جوتوں کے ریک رکھے تھے، اور آگے ایک تیسرا دروازہ تھا۔ اس نے جھک کے جوتوں پہ شاپر چڑھائے، سر پہ جالی دار ٹوپی پہنی تو دھڑکتے دل سے تیسرا دروازہ کھولا۔ موہت نے صبح اس کو ICU کا وہ بیڈ دکھایا تھا جہاں ماں کو سرجری کے بعد منتقل کیا جانا تھا، درمیان والا بیڈ۔ کیا اس دروازے کے پار اس کی ماں ہوگی؟ اور وہ کیسی ہوگی؟ نالیوں اور مشینوں میں جکڑی ہوئی، دنیا مافیا سے بے خبر، زندگی اور موت کی کشمکش کے درمیان جنگ لڑتی۔ وہ دروازے پہ ہاتھ رکھ کے بت بنی کھڑی رہی۔ کیا وہ اس دروازے کے پار نظر آتا منظر دیکھنے کی سکت رکھتی تھی؟ کشمالہ مبین نے بالآخر بھاری دروازہ دھکیلا، وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے 5 بیڈز کی قطار تھی۔ کونے والے بیڈ پہ کوئی بوڑھا مرد مریض بے ہوش، نالیوں میں جکڑا ہوا لیٹا تھا۔ باقی تمام بیڈ خالی تھے، درمیان والا بھی خالی تھا۔ کشمالہ کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ اس کی ماں کا بیڈ خالی تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ہیڈ نرس نے پکار کے اس سے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ ہے، لیکن وہ جواب نہ دے سکی۔ گردن موڑی اور دوسری جانب دیکھا۔ سامنے نظر آتا منظر اسے منجمد کر گیا۔ ماں کا خیال آ گیا تمہیں؟ اور کہاں ہے وہ تمہارا بے غیرت بھائی؟
باتھ روم کے دروازے کے سامنے کھڑی وہ نیلے گاؤن والی عورت اس کی ماں حورِ جہاں بیگم تھی۔ ان کے دائیں بائیں سہارا دیے 2 میل سٹاف کھڑے تھے۔ ماں کے ماتھے پہ ایک طرف سفید بینڈیج لگی تھی جس سے ایک نالی نکل کر ڈرین بیگ میں جا رہی تھی۔ وہ اپنے قدموں پہ کھڑی تھی اور اسے گھورتے ہوئے خراب گلے جیسی آوازوں میں کہہ رہی تھی، رات سے پوچھ رہی ہوں میری بیٹی کہاں گئی، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی تو ریسٹ کرنے گھر چلی گئی۔ آ میری بیٹی میرے پاس، میں تیرا ریسٹ نکالتی ہوں۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی، بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا، سر سے پیر تک، پیر سے سر کی پٹی تک۔ اوہ، اور مجھے یہ بے خدا لباس کس نے پہنایا ہے؟ ٹراؤزر اور لوز شرٹ کی طرف اشارہ کر کے غصے سے بولی۔ میل سٹاف نے بات کاٹی، آنٹی بیڈ تک چلیں، پھر بیٹھ کے بات، چپ کرو 2 منٹ۔ سختی سے اسے ڈانٹا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ماں اسی طرح شروع ہو گئی، خود دونوں بہنیں اپنی مرضی کے کپڑے پہنتی ہیں، وہ چھوٹی والی تو فیشن میں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ میں کچھ نہیں کہتی، مگر 4 سدہ سے لاہور تک کبھی تمہاری ماں سر ڈھکے بغیر باہر نکلی؟ ہاں بتاؤ۔ ارد گرد کی نرسز اور سٹاف دلچسپی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ماں کو یہ بے خدا لباس پہناتے شرم نہیں آئی؟ وہ اپنے ازلی دبنگ انداز میں بولے جا رہی تھی۔ کہاں ہے میری چادر، اور کہاں ہے تمہارا بے غیرت بھائی جو ماں کو ان مشٹنڈوں کے ساتھ چھوڑ کے باہر نکلا ہوا ہے؟ آنٹی مشٹنڈا تو نہ کہیں، میں بھی کسی کی اولاد ہوں۔ ایک سٹاف برا مان گیا۔ جی آنٹی، میرے بھی چھوٹے چھوٹے ماں باپ ہیں۔ دوسرے نے دانت نکالے۔ ہیڈ نرس ہنستے ہوئے بولی، کریلوں کا بھی پوچھ لیں اپنی بیٹی سے آنٹی، رات سے آنٹی کو فکر ہے کہ کریلے فریج کے باہر خراب ہو گئے ہوں گے۔ وہ جو ہکا بکا کھڑی تھی نہ جانے کب اور کیسے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کون سی کریلے، کون سی چادر؟ وہ بھاگ کے گئی اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، گھٹنوں کے بال ان کے قدموں میں بیٹھی دیوانہ وار روتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ اس کی جنت، اس کی ماں اس کو واپس دے دی گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور وہ ہنس رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کی ٹھنڈی فضا میں بھنی مونگ پھلیوں کی خوشبو آنے لگی تھی۔ اس کا تصور بالآخر سچ ہونے جا رہا تھا۔ بارش اب پوری طرح رک چکی تھی۔ وینکوور کے گیلے درخت ٹھنڈی ہوا سے اپنے پتے ہلائے جا رہے تھے۔ ماہی نے کھڑکی کے پار نظر آتے منظر کو اداسی سے دیکھا۔ لوگ جادو کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس کے سامنے میز کے اس پار بیٹھے تھے اور وہ شدید تکلیف کے عالم میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ حسد کی وجہ سے۔ اور حسد کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ کسی دوسرے کے پاس دے کے اس سے چھن جانے کی خواہش کرنا۔ یہ حسد انسان کو جادوگروں کے دروازوں تک لے جاتا ہے۔ آپ نے کہا اکثر جادوگروں اور عاملوں کے پاس واقعی جنات ہوتے ہیں اور وہ واقعی جادو کر سکتے ہیں۔ ایسے تو کوئی بھی ان کے پاس چلا جائے اور کسی کی طلاق کروا دے، کسی کو بیماری لگوا دے اور کسی کا، اس کا ہاتھ اپنے سینے سے نیچے رینگ گیا، کسی کا بچہ مروا دے۔ خوف نے ماں بینا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا کیا کام رہ جاتا؟ یہ دنیا جادوگری چلا لیتے، نہیں؟ وہ چونک کے انہیں دیکھنے لگی۔ بڑھا ہوا خوف رک گیا، جیسے اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آئی۔ اوہ! اس نے گردن اوپر اٹھا کے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے ماں بینا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے آپ ڈرتی ہیں۔ اس نے یہ فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، جادوگروں کے منتر میں نہیں۔ مگر آپ نے کہا کہ جادوگر فراڈ نہیں ہوتے، وہ واقعی جنات کو قابو میں کر کے ان سے کام کرواتے ہیں۔ اس طرح تو ان کے پاس بہت طاقت ہوئی۔ طاقت؟ وہ ہلکا سا ہنسے۔ جنات کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ جنات ایک مخلوق ہیں، اللہ کی ایک مخلوق، جیسے انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں۔ وہ بیچارے بھی ایک قوم ہیں، وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں اور آپ انسان ہو کے ان سے ڈرتی ہیں۔ لوگوں کو جنات سے ڈر لگتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ نہیں، لوگوں کو صرف ان دیکھے سے ڈر لگتا ہے، وہ جو دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کو صرف ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اتنے سمارٹ نہیں ہوتے جتنے انسان ہوتے ہیں، وہ سادہ ہوتے ہیں، تھوڑے سے بے وقوف۔ وہ ہر اس انسان سے ڈرتے ہیں جو ان سے نہیں ڈرتا۔ کیا مطلب؟ ماہی نے الجھ کے اسے دیکھا۔ کیا جنات خوف کو محسوس کر لیتے ہیں؟ بالکل، جو ان سے ڈرتا ہے وہ اسی کو ڈراتے ہیں، جو نہیں ڈرتا وہ اس کے قریب آتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ جنات سے نہ ڈرا کریں، نہ ہی ان سے نفرت کریں،
ان میں سے بہت سے نیک بھی ہوتے ہیں. میں نے علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ جنات عدالتیں بھی لگاتے ہیں جہاں وہ ایسے کافر جنات کو سزائیں دیتے ہیں جو جادوگروں کے ساتھ مل کے انسانوں کو اذیت دیتے ہیں. جنات کو اتنی کھلی چھوٹ نہیں ملی ہوئی کہ وہ انسانوں کی تقدیر کے فیصلے کر سکیں. مگر آپ نے کہا کہ جادو بہت ہو رہا ہے، اسے جادوگر اور جنات ہی کر رہے ہیں. وہ اب دو باتوں میں کنفیوزڈ ہو گئی تھی. جادو اتنا ہو رہا ہے تو وہ کیسے جادو سے نہ ڈرے؟ ہاں، بدقسمتی سے بہت سے انسانوں نے بہت سے جنات کو قید کر رکھا ہے. وہ جنات کو ٹارچر کرتے ہیں، ان کو بھوک سے ڈراتے ہیں کہ وہ ان کا رزق روک دیں گے یا ان کو جلا کے مار دیں گے. پھر اس جن سے وہ جادو کرواتے ہیں جس جن کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جادوگروں کے قبضے میں نہیں آتا، لیکن جس جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ خود کو جادوگر کے حوالے کر دیتا ہے. اب وہ کچھ سوچ سمجھ رہی تھی. ایسا ہی ہے، جن جادوگر کا قیدی بن جاتا ہے اور پھر اس انسان کو اذیت دیتا ہے جس کا حکم اسے جادوگر دیتا ہے. جادو واقعی ہو رہا ہے اور بہت ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے مطلب؟ ڈاکٹر رائڈ نے گہری سانس لی. اگر آپ اس ایک نقطے کو سمجھ لیں تو آپ زندگی بھر جادو اور جنات سے ڈرنا چھوڑ دیں گی. وہ الجھن سے انہیں دیکھ رہی تھی. اللہ کے حکم سے جادو؟ مثلاً ایک جادوگر کو آپ کوئی رشتہ دار پیسے دے کر کہتا ہے کہ اس شخص کو نقصان پہنچاؤ. زیاد اپنے رائٹنگ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا. اس کی انگلیاں تیز تیز ٹائپ کر رہی تھی. پاس کافی کا مگ رکھا تھا جس کی بھاپ اڑ اڑ کے سرمئی دیواروں میں گم ہو رہی تھی. نقصان کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، جان میں، مال میں، عزت میں. موبائل تھرتھرانے لگا تو زیاد نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا. دوسرے ہاتھ سے ٹائپنگ جاری رکھی. دفتر ٹائپ کرتا ہاتھ رک گیا. آنکھوں میں بے یقینی پھیل گئی. واٹ؟ لاکر روم میں آگ لگی؟ لیکن کیسے؟ ہمارا اتنا اہم ڈیٹا؟ بے اختیار ماتھے کو چھوا. وہ نقصان کروانے کے بعد جادوگر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی انسان کے نفع نقصان کا فیصلہ کر لیا ہے. زیاد اب لیپ ٹاپ کے سامنے دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا. لیکن کیا واقعی یہ نقصان جادوگر نے کیا ہے یا وہ ایسے ہی لکھا گیا تھا؟ وہ اب پھر سے کسی کو کام ملانے لگا. سلسلہ ملتے ہی وہ پریشانی سے بولا. امی، میں رات کی فلائٹ سے دبئی جا رہا ہوں. جی، میں نے ویسے بھی کل دبئی چلے جانا تھا. دوست کی شادی اچانک سے آن پڑی تھی، لیکن اب ایک اور مسئلہ بھی ہو گیا ہے. آفس کے لاکر روم میں آگ لگی ہے، کافی نقصان ہوا ہے. شادی بھی نہیں اٹینڈ کر سکوں گا. وہ بیماری، وہ سفر، وہ سب جس میں جادوگر اپنے ٹارگٹ انسان کو مبتلا کرتا ہے، وہ پہلے سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہوتا ہے. زیاد پریشانی سے اب اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا. بار بار وہ ماتھے کو چھو کے سر نفی میں ہلاتا تھا. اگر جادوگر عمل نہ کرتا تب بھی وہ سب ویسے ہی ہونا تھا. تو پھر جادوگر کا کیا قصور؟ اس نے اس نقصان کا گناہ اپنے سر لے لیا، جیسے کسی کی موت کینسر سے لکھی ہو اور مقررہ وقت پہ کوئی آدمی اس مریض کو گولی مار دے. وہ نہ مارتا تب بھی اس نے مر جانا تھا. جادو بھی یہی ہے، نظر کا دھوکہ، جادوگر کی اپنی نظر کا دھوکہ. وہ دونوں میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ڈاکٹر رائٹ نرمی سے اس کو سمجھا رہے تھے. باہر بارش اب مکمل طور پہ تھم چکی تھی. وہ کچھ سمجھ رہی تھی، لیکن کچھ باتیں اس کے ذہن میں جذب نہیں ہو رہی تھی. یعنی میری ماں کی بیماری چاہے جادو سے ہوئی ہو یا نہ ہو، یہ اسی طرح تقدیر میں لکھی تھی. بالکل، اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں ہم سب کی قسمت پہلے سے لکھی ہے. آپ کی ماں کی جتنی زندگی ہے وہ پہلے سے متعین کردہ ہے. صرف ایک چیز اس کو بڑھا سکتی ہے اور وہ ہے دعا. ماہی کی آنکھیں بھیگنے لگی. مگر میں مزید جاننا چاہتی ہوں، جادو جنات کے بارے میں. پھر آپ کو یہاں مزید وقت گزارنا ہوگا کیونکہ یہ ایک طویل ڈسکشن ہے. کافی؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھنے لگے. ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی. باہر ایک خوبصورت دن پھیلا تھا. بارش نے سارے واہمے اور خدشات بھی دھو ڈالے تھے. 2 دن بعد جب ماں کو ڈسچارج کر کے گھر بھیجا گیا تو وہ لوگ بہت خوش تھے. ٹیومر کے نکل جانے سے ذہن پہ پڑا پریشر ہٹنے لگا اور ان کی شخصیت واپس آنے لگی. ماتھے پہ لگا ڈرین اتار کے اس جگہ کو مکمل طور پہ سی دیا گیا تھا. سرجن نے سرجری کے لیے پورا سیل نہیں کھولا تھا بلکہ 3x3 کا انسٹرن دے کر ذرا سے بال صاف کر کے اس جگہ سے سارا ٹیومر باہر کھینچ نکالا تھا. ماں کو جب وہ گھر لائے تو وہ کانشیس تھی، تکلیف میں تھی لیکن ہلکی پھلکی بات کر رہی تھی.
مالا سوچ رہی تھی کہ کیسے سرجری سے پہلے ان کو یہ ڈر تھا کہ جسم کا کوئی حصہ مفلوج نہ ہو جائے، اور اب دیکھو ان کا سارا جسم سلامت تھا، بس بازوؤں پہ بار بار آئی وی کی سوئیاں لگنے سے سرخ نشان پڑے تھے، لیکن خیر نشان ہی ہے، چلے جائیں گے، ٹانکوں کا زخم بھر جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چونکہ وہ ڈاکٹر نہیں تھی اس لیے وہ سمجھتی تھی کہ کامیاب سرجری ہیپی اینڈنگ کے مترادف ہوتی ہے جس سے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، حالانکہ سرجری تو ایک آغاز ہوتی ہے، صحت یابی کے ایک لمبے سفر کا پہلا پڑاؤ۔ ماں ہسپتال سے گھر شفٹ ہوئی تو وہ پہلے دن کی طرح ایکٹیو نہیں تھی بلکہ غنودگی میں تھی۔ موعد ان کو بیڈ پہ لٹا رہا تھا، وہ 2 دن سے اسی ایک لباس میں تھا، شیو بڑھی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ گلابی ہو رہی تھیں۔ تکیے سیٹ کر کے وہ ماں کے قدموں میں بیٹھا، وہ آنکھیں بند کر کے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ موعد نے دھیرے سے ان کا پائنچہ موڑا اور اسے اوپر گھٹنے تک لے گیا، پھر اس نے ایک پیکٹ سے لمبی سفید جرابیں نکالی اور انہیں ماں کو پہنانے لگا۔ یہ ڈی وی ٹی اسٹاکنگز ہیں، ڈی وی ٹی سے بچاؤ کی جرابیں، یہ جرابیں ماں کو پہنائے رکھنی ہیں، اوکے اوکے مالا؟ اس نے 2 دفعہ دہرایا۔ وہ جو ماں کی دوائیاں سیٹ کر رہی تھی اس نے سر ہلا دیا، ساتھ ہی وہ فون دیکھ رہی تھی، لوگوں کی کالز، میسیجز۔ کچھ آنٹیاں ہر گھنٹے بعد کال کر کے پوچھتی تھیں کہ آپ کی امی کیسی ہیں، جیسے کہ نیوز بلیٹن چل رہی ہو کہ ہر گھنٹے کی اپڈیٹ ملنی چاہیے۔ ایک نے یہ بھی پوچھا کہ پھر کتنے دنوں تک امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، جیسے صحت کی کوئی ٹائم لائن ہوتی ہو۔ مالا یہ جرابیں نہیں اتارنی ہیں اور ماں کی پنڈلیاں ہر کچھ دیر بعد دبانی ہیں۔ دونوں پنڈلیوں پہ جرابیں پہنا کے موعد انگلیوں سے ان کو دبا دبا کے کہہ رہا تھا۔ وہ سارے ہلا کے عیادت کرنے والوں کے میسیجز پڑھنے لگی۔ اس نے موعد کی بات سنی تھی لیکن وہ ذہن میں رجسٹر نہیں ہوئی تھی، ذہن عجیب سا سن تھا۔ کیف واپس آ گیا تھا لیکن اندر نہیں آیا تھا، اسے اس وقت کیف کی فکر بھی نہیں تھی، وہ ماں کے کاموں میں الجھی تھی۔ باہر آوازوں سے اسے کچھ اندازہ ہوا کہ بیسمنٹ میں پانی کا کوئی پائپ پھٹ گیا ہے۔ سلیم بھاگتا ہوا موعد کو بلانے آیا، سب کمروں میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ پہلے کم مسئلے ہیں کیا؟ موعد بڑبڑاتا وہ اس کے ساتھ باہر گیا۔ کیف کے سے کہو اپنا سامان نکالے، سب تباہ ہو جائے گا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے موعد بولا، وہ تو اس وقت چھٹی کر کے جاتا ہے، مغرب تک آئے گا، پھر تم اس کا سامان نکال دو۔ وہ دونوں بیسمنٹ کی گیلری میں پہنچ چکے تھے، وہاں پانی بڑھ رہا تھا۔ وہ جی کیف نے کہا تھا اگر میں اس کے کمرے کے قریب ہی پھٹکا تو وہ میری ٹانگیں توڑ کے ہاتھ میں تھما لے گا۔ سلیم تم بھی پورا ڈرامہ ہو۔ موعد بڑبڑاتے ہوئے کیف جمال کے کمرے میں آیا، ایک نظر اطراف میں ڈالی، وہاں کولر لگا تھا، ایک طرف میٹرس بچھا تھا جو بہتے پانی سے گیلا ہو رہا تھا، سامنے کچھ الماریاں تھیں۔ موعد سلیم کو کوستے ہوئے آگے آیا اور الماریاں کھولیں، 1 2 3 دروازے۔ سلیم بھی تجسس سے ساتھ آ گیا، وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیف کیا چھپاتا ہے۔ الماریاں اندر سے خالی تھیں، اس نے اچنبے سے مڑ کے سلیم کو دیکھا، کیف کا سامان کہاں ہے؟ پھر وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف آیا، وہ صاف ستھرا چھوٹا سا باتھ روم تھا، صابن تولیہ سب کچھ پڑا تھا، لیکن ایک چیز وہاں نہیں تھی، سب سے اہم چیز۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو اٹھاؤ۔ وہ سلیم کو ہدایات دیتا باہر نکل گیا، اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ وہ ماں کے بیڈ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی، ماں ہلکی سے کراہیں تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی، مالا۔ ماں نے آنکھیں کھولی، پلکیں چپکائے، ان سب آنکھوں کو کھلا دیکھنے کی خواہش کے آگے دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ تھی۔ وہ مسکرا کے ماں کو دیکھتے ہوئے ان کے قریب بیڈ پہ بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ سوجا ہوا تھا، ماں کے پیر بھی سوجن کا شکار تھے۔ پانی لا دو مالا۔ وہ اٹھ کے بیٹھنا چاہتی تھی، ان کے وزن کے باعث مالا ان کو خود نہیں بٹھا سکتی تھی۔ اس نے وقت بھی کو آواز دی، تھوڑی دیر بعد ان دونوں نے انہیں اٹھا کے بٹھایا تو مالا نے دیکھا ان کی گردن دائیں طرف سے پوری کالی ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ نیلی سی کالک کان کی لو تک پہنچ گئی تھی، جیسے نیل ہو۔ اس کا دل گھبرانے لگا، ماں کا چہرہ بھی سوجا سوجا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً موبائل سے ماں کی گردن کی تصویر کھینچی اور ڈاکٹر واصف کو بھیجی۔ پتہ نہیں ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ چند لمحے بعد جواب آ گیا، ایڈیما ہے اور ابھی یہ کم ہے، آگے اور بڑھے گا۔ وہاں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ میرے سر پہ پٹی کیوں ہے؟ ماں نے نکاہت سے آنکھیں باندھ کے یہ سر بیڈ کراؤن سے لگائے بیٹھی وہی سوال دہرا رہی تھی جو پچھلے 2 دن سے بار بار ان کے لبوں پہ آتا تھا۔ کیونکہ وہ رک گئی۔ آپ سو جائیں۔ وہ کچن میں آئی تو موعد کسی سوچ میں ڈوبا وہاں کھڑا تھا، وہ اس کا چہرہ دیکھ کے چونکی۔ کیا ہوا موعد؟ تم کیف کو کتنا جانتی ہو؟ موعد نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ میری دوست کا کزن ہے، کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ دفاعی ہو گیا۔
وہ ہر روز چند گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتا ہے، تمہیں معلوم ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ دونوں کچن کی منی پلانٹ سے ڈھکی کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے۔ ہاں، اس نے ایک جگہ ڈیسک لے کر اپنا کام شروع کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کے کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کپڑے نہ جوتے۔ سب سے عجیب بات، اس کے باتھ روم میں ٹوتھ برش تک نہیں ہے۔ ہمیں اس سے کیا موہت؟ وہ اب چڑھنے لگی تھی۔ کیف تمہیں کہتا ہے کہ اس نے کہیں ڈیسک لے رکھا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس نے کہیں گھر لے رکھا ہے، کیونکہ کیف ہمارے گھر میں نہیں رہتا مالا۔ وہ بظاہر یہاں ہے لیکن وہ کہیں اور رہتا ہے۔ موہت کے اندر باہر الارم بج رہا تھا۔ شاید کہیں کسی رشتہ دار کے گھر رہتا ہوں، میں نے پوچھا نہیں، اور یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے موہت، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی ہمارے گھر میں رہتا ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اب تم مجھ سے بات کرو گی یا میں کروں؟ موہت کا لہجہ گھر کے سربراہ مرد جیسا ہو گیا تھا، سخت، چکنا، تنبیہ کرتا ہوا۔ میں کرتی ہوں اس سے بات۔ وہ قدرے دھیمی پڑی۔ دیکھو، وہ اچھا ڈیسنٹ آدمی ہے، اس لیے مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ موہت کہہ کے باہر نکل گیا اور اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ کسی انسان کا ٹوتھ برش اس کے کہیں پڑاؤ کی پہلی نشانی ہوتا ہے۔ کیا کیف کہیں اور رہ رہا تھا؟ ایسا کیا تھا جو کیف ان سے چھپاتا تھا؟ اور کیا اس کے پوچھنے پہ کیف اسے سچ بتاتا؟ شاید نہیں۔ کیف نے پہلے خون آنے والی بات اس سے چھپائی، پھر ایک دم سے اپنی شادی کا ذکر کیا۔ وہ باتیں چھپانے کا عادی تھا۔ ماں اب سو چکی تھی۔ وہ واپس ان کے پاس آ کے بیٹھی اور موبائل نکالا۔ وہ کشمالہ مبین تھی، وہ لوگوں پہ جلد اعتبار کر لیتی تھی اور ان کو چانس دیتی تھی، لیکن اگر اس کے دل میں شک آ جائے تو ہر وہ کام کر سکتی تھی جس کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کی انگلیاں تیز تیز ٹائپ کرنے لگی۔ فہد، تم ابھی پی ٹی اے میں ہو؟ وہ ایک پرانے کلاس والے کو میسج لکھ رہی تھی۔ کیسی ہو کشمالہ؟ آنٹی کیسی ہیں؟ فیس بک پہ ان کے بارے میں یہ پڑھا تھا۔ وہ اب بہتر ہیں، تھینکس۔ وہ سوچتے ہوئے لکھ رہی تھی۔ ایک موبائل نمبر دے رہی ہوں، مجھے پچھلے 1 ماہ تک اس کا سگنل ٹریس کر کے دو، ہر روز کے مخصوص اوقات کی لوکیشن۔ اس نے وہ وقت لکھ دیا جس میں کیف گھر سے غائب ہو جاتا تھا۔ لنچ بریک کے بعد فوراً کر دیتا ہوں۔ حکم کوئی اور فہد نے ایسا ہی کیا۔ گھنٹے بھر بعد اس نے ایک PDF فائل کشمالہ کو واٹس ایپ کر دی۔ وہ صرف ان 5 گھنٹوں کی لوکیشن دیکھنا چاہتی تھی جن میں کیف غیر حاضر ہوتا تھا۔ ان 5 گھنٹوں میں آنے جانے کا وقت نکال کے اس کا سگنل ایک ہی لوکیشن پہ رک جاتا تھا۔ مگر سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ کیف ماں کی سرجری والے دنوں میں چھٹی لے کر اسلام آباد نہیں گیا تھا، وہ لاہور کی اسی لوکیشن پہ موجود تھا۔ کشمالہ نے اس لوکیشن کے ہندسے گوگل میپس میں ڈالے اور سرچ کیا۔ وہ گلبرگ کی ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی۔ اس کے لب بے یقینی سے کھل گئے۔ وہ جگہ اتنی مہنگی تھی کہ وہ وہاں کرائے کا اپارٹمنٹ تک افورڈ نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کے سوشل سرکل میں کوئی وہاں رہتا تھا۔ کیف خواب میں بھی وہ جگہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ وہاں کیسے رہتا تھا؟ کیا اس کا کسی امیر دوست نے اپنا اپارٹمنٹ رہنے کے لیے دے رکھا تھا، یا شاید وہ وہاں کام کرتا ہو، کوئی دوسری جاب۔ اب تک اس نے بہت کچھ نظر انداز کیا تھا، کیف کے مہنگے گیجٹس، اس کے فون کالز، اس کی باتیں چھپانا، لیکن اب بات بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ کیف جمال کی ایک خفیہ زندگی تھی جس سے وہ ناواقف تھی۔ کیف بیسمنٹ کے کمرے میں میٹرس پہ چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ پنکھے کے 3 پر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اس کی نظریں ان کے ساتھ گھوم رہی تھیں۔ حورِ جہاں بیگم کے آپریشن کو آج 8واں دن تھا۔ کل ان کی پٹی کھل گئی تھی اور وہ روبہ صحت تھی، مگر اس دوران اس کی کشمالہ سے ملاقات برائے نام ہی ہوئی تھی۔ دوبارہ خون پھینکنے جیسا واقعہ بھی نہیں ہوا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ اپنے متعین کردہ گھنٹوں میں ڈیوٹی کرتا اور چلا جاتا۔ 5 گھنٹے اپارٹمنٹ میں گزارنے کے بعد واپس آتا اور گارڈ کی کرسی پہ بیٹھ جاتا۔ زندگی اسی روٹین کے دائرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا پروگریس ہے؟ مالک کی کال پہ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اوپر سے یہ سوال۔ کچھ خاص نہیں۔ وہ کانوں میں ایئر پوڈز لگائے اسی طرح لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پروگریس نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ برہمی سے بولا۔ کیف کے چہرے پہ بدمزگی پھیلی۔ اس کی ماں بیمار ہے، میں اس سے زبردستی کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکتا۔ بجلی ایک جھپاکے سے چلی گئی۔ پنکھا UPS کی وجہ سے گڑگڑانے لگا۔ اس لیے تم نے سوچا تم اس لڑکی کو پریشان کر دو؟ مالک کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اس کا اشارہ مالا اور سفورہ کی گفتگو کی طرف تھا۔ میں نے اسے پریشان نہیں کیا، وہ ایک غلط فہمی تھی، میں نے اس کو توقف کیا، فکس کر دیا ہے۔ کیسے فکس کیا ہے؟ جہاں اتنے جھوٹ بولے وہاں ایک اور بول دیا ہے۔ خوش؟
وہ ایک دم فون میں گھرایا۔ مالک خاموش ہو گیا، جیسے اس کو اس لہجے کی توقع نہ تھی۔ ایسا کرتے ہیں، آج اس ڈیل کو ختم کرتے ہیں۔ کیف چونک گیا۔ ابھی 2 ماہ مکمل نہیں ہوئے، میں یہاں 2 ماہ کے لیے آیا تھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ 2 ماہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، استعفیٰ دو اور وہاں سے نکل آؤ۔ تمہیں ویسے بھی کوئی کام کی معلومات نہیں ملی، نہ ملے گی۔ مجھے اس کی زندگی سے کب نکلنا ہے یہ میں طے کروں گا۔ کیف دانت پہ دانت جما کے دبی آواز میں بولا، تم مجھے ڈکٹیشن دینا بند کرو۔ دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ پھر مجھے مت کہنا کہ تمہیں خبردار نہیں کیا۔ کیف نے ہوں کہہ کے سر جھٹکا اور فون رکھ دیا۔ مالک اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ مالک اس وقت کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا، سفید بال جل سے جمائے، بنا سلوٹ کے 3 پیس سوٹ پہنے، قیمتی گھڑی کلائی پہ باندھے۔ وہ کسی میٹنگ کے لیے تیار کہیں جا رہا تھا، لیکن صاف واضح تھا کہ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ کال بند کرتے ہی اس نے ایک نمبر ملایا، مگر وہ بند تھا۔ مالک نے جھنجھلا کے ایک دوسرا نمبر ملایا اور موبائل کان سے لگایا۔ مسٹر فرید اپنے روم میں ہیں، ان سے بات کروائیں۔ وہ انگریزی میں بولا۔ چند لمحے کے انتظار کے بعد وہ لائن پہ تھا۔ کیا ہوا ہے مالک؟ وہ اس لڑکی کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے، اسے اس جاب کے لیے بھیجنے غلطی تھی۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے جو ایک لمبے چوڑے مرد کو گھٹنے کے بل گرا دیتی ہے، مالک تلخی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے مالک، اسے 2 ماہ کے اندر اندر وہاں سے نکلنا تھا، ہماری یہی ڈیل ہوئی تھی۔ تم بے فکر ہو، میں اس کو وہاں سے نکال لوں گا۔ کیسے؟ وہ چونکا۔ بہت آسان ہے، وہ سڑک کنارے بھاگتے درخت دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہم کشمالہ مبین کو اس کے باڈی گارڈ کی حقیقت بتا دیں گے، وہ اسے خود ہی نکال دے گی۔